سے پاکیزہ محفل اور کہاں ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو یہاں آؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھو تاکہ آپ کو دین سکھایا جائے، تاکہ آپ کو عظمت اسلام آپ کے سامنے رکھا جائے۔ توجہ ہے آپ کی، بولوں میں کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ حضرات ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی ہے، تھوڑی سی باتیں میری سنیے آپ محبتوں سے۔ آپ کے دماغ پر تو بس شبیر برکاتی سوار ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اپنے دماغ میں امام حسین کو سوار رکھو، اپنے دماغ میں مولا علی کو رکھو، کوئی اور آپ کے ذہن میں نہ آئے، کوئی آپ کے خیال میں اور نہ آئے، کوئی آپ کی فکر میں اور نہ آئے۔ آپ اگر تقریر بھی سنو تو آپ کو محمد الرسول اللہ یاد آئے، آپ نعت بھی سنو تو محمد الرسول اللہ کا روضہ نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، اس لیے کہ اس وقت ایسے خطیب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جن کی خطابت سن سن کر سینکڑوں نہیں ہزاروں خطیب پیدا ہو چکے ہیں، وہ خطیب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے حضرت سے، حضرت کی خطابت سے، وہ لوگ بھی اس وقت منبر نور پر ہیں۔ میں تمامی علماء کرام کی صرف دعائیں چاہتا ہوں، علماء کرام سے میں اتنی سی گزارش کرتا ہوں، اس فقیر کمزور مولوی کے لیے صرف آپ دعا فرمائیں، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں اور کم پڑھا لکھا مولوی ہوں، کم پڑھے لکھے مولوی سے تھوڑی سی باتیں آپ سماعت کیجئے، لیکن اگر حق بولوں تو میرا سپورٹ کیجئے، حق بولوں تو میری تائید کیجئے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میری باتیں آپ کو تلخ لگ سکتی ہیں، میری باتوں میں کڑواہٹ کا احساس ہو سکتا ہے، کہیں کہیں میری باتیں سن کر آپ کو غصہ بھی آئے گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، حق بولوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیے آپ، اگر حق بولنے سے کسی کو تکلیف ہو تو کیا حق بولنا چھوڑ دیا جائے؟ سچ بولنے سے کسی کو غصہ آئے تو کیا سچ بولنا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں نا، سچ بولوں گا، حق بولوں گا۔ پوری کائنات کا جائزہ لو، دنیا کی ہر جماعت اپنی قوم کو فریب دیتی ہے، ہر جماعت دھوکہ دے رہی ہے، ہر جماعت انسان کو لوٹ رہی ہے، مگر کائنات میں علماء کی جماعت ایسی ہے جو حق بیانی سے کام لیا کرتی ہے، اپنی قوم کی صحیح راہنمائی کیا کرتی ہے یہ جماعت۔ اس لیے علماء سے محبت کیا کیجئے، علماء کے قریب رہا کیجئے، اپنے امام کی قدر کیجئے، اپنے پیش امام کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ اب آئیے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ ہم لوگ کسی تربیت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے میں آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جلسہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے باپ کی تربیت ہو سکے، دینی تربیت ہو سکے، مذہبی تربیت ہو سکے، اس لیے کہ پڑھنا آپ کو بھی ضروری ہے اور آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پڑھنا اس لیے بھی آپ کو ضروری ہے، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام زندگی کس طریقے سے گزاری جائے گی، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ مقصد ہمیں بتایا جائے گا۔ حضرات، یہ باتیں جاننے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، تب پتا چلے گا کہ اسلامی زندگی ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے۔ اور پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ صبح ہوتی ہے تو کھیت پر چلے جاتے ہیں، دکان چلانے والے اپنی دکان پر چلے جاتے ہیں، تجارت کرنے والے سامان لے کر تجارت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، شام کو واپسی ہوتی ہے، تھکا ہارا انسان رات بھر آرام کرتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کو جاننا بھی ضروری ہے اور پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو جلسے میں آ کے تو کم سے کم 1 گھنٹے کی تقریر سن کے سیکھ لیا کرو، ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہماری شریعت کا قانون ہمارے اوپر کیا نافذ ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے 2-4 گھنٹے کی تقریر آپ علماء کرام سے سنا کیجئے، اس لیے کہ ہر دن جلسے نہیں ہوتے۔ حضرات، آج اب چند باتیں کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی پریشان دکھتا ہے،
ہر آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے، ہر آدمی مصیبت زدہ نظر آتا ہے، آدمی خوشحال ہے پیسے سے، اس کے باوجود وہ پریشان ہے، اس کے باوجود وہ ٹینشن میں ہے، پیسوں کے گدوں پہ سو رہا ہے، نوٹوں کی گدیوں پہ وہ سوتا ہے، پھر بھی وہ ٹینشن میں جی رہا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سب کی الگ الگ ہے، پریشانی کا سبب الگ الگ ہے، پریشانی کی وجہ سب کی الگ الگ ہے۔ آپ کا دھیان میری طرف ہو، میری نظر سے نظر ملائیے اور ایک ایک جملہ محبتوں کے ساتھ سنیے۔ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دوست بن کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے، میں چاہتا ہوں اسلام کی تبلیغ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ کو انسان بنایا جائے، آپ کو آدمی بنایا جائے، آپ کو نبی کا غلام بنایا جائے، آپ کو نبی کا دیوانہ بنایا جائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کمر ہلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ گمچھی اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ آوارگی کی جگہ نہیں ہے، یہ اسلام سیکھنے کی جگہ ہے۔ ہر آدمی ٹینشن میں دکھ رہا ہے، ہر آدمی پریشانی میں جی رہا ہے، پیسوں کے گدوں پہ سوتا ہے مگر ٹینشن میں جیتا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ کماتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، اس لیے پریشان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے باپ نمازی ہے بیٹا شرابی ہو گیا، اس لیے پریشان ہے۔ کسی کے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، مریض بستر پہ لیٹا ہوا ہے، دوائی ہو رہی ہے مگر شفا نہیں ملتی ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ کسی کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، رشتے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ پریشانی کی زندگی جی رہا ہے۔ آدمی جب بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنی پریشانی کا حل چاہتا ہے، مشکلوں کا حل چاہتا ہے، ٹینشن کا حل چاہتا ہے، جب پریشانی ختم نہیں ہوتی تب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اب دعا کرتا ہے میرے پروردگار میری پریشانی ختم کر دو، میری مشکلیں آسان فرما دو، ٹینشن کی زندگی اچھی نہیں لگتی، مولا گھٹ گھٹ کے جی رہا ہو، کوئی راستہ نکال دے کے خوشحال زندگی گزارو۔ انسان دعا کرتا ہے مگر دعا بھی قبول لگی ہوتی ہے، اور جب اس کی دعا قبول لگی ہوتی تو چلے امام صاحب کے پاس، امام صاحب آج کل بڑا پریشان ہو، دعا فرما دیجئے کہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ امام صاحب نے دعا کر دیا، گھر چلے آتے ہیں، آپ مطمئن ہے کہ امام صاحب نے دعا کر دیا ہے، اب میری پریشانی ختم ہوگی، اب مشکل ختم ہوگی، اب ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ دو چار دن انتظار کیا، پریشانی اب بھی موجود ہے، ہفتے دن انتظار کیا، پریشانی اب بھی موجود ہے، ایک مہینہ انتظار کیا، پریشانی اب بھی موجود ہے۔ اب جب زیادہ پریشان ہو گئے، پریشانی ختم نہیں ہوتی، آپ نے سوچا امام صاحب نے تو دعا کیا تھا مگر لگتا ہے کہ میری پریشانی ختم نہیں ہوگی، چلو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کروا لیتے ہیں۔ پیر صاحب دعا کر دیں گے تو مشکل ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی توجہ ہے، جتنے لوگوں کی توجہ ہے ایک بار ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے مجھے بتائیں کہ ہم لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، چلے پیر صاحب سے ملاقات کرنے، پیر صاحب سے دعا کروائیں گے۔ غور سے سننا نوجوانوں، اس وقت میرے سامنے 80% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا میری باتیں غور سے سننا، آپ سے مجھے کچھ باتیں آج کرنی ہے۔ اللہ اکبر، چلے پیر صاحب سے مل لے۔ اب کسی کا پیر کی چوچا شریف میں ہے، کسی کا پیر بریلی شریف میں ہے، کسی کا پیر مارہرا شریف میں ہے، کسی کا پیر پنڈوا شریف میں ہے، کسی کا پیر مارہرا شریف میں ہے، کسی کا پیر بدایو شریف میں ہے، کسی کا پیر بغداد شریف میں ہے، کسی کا پیر اجمیر شریف میں ہے، کسی کا پیر مہرولی شریف میں ہے۔ ٹکٹ بنوایا اور تھوڑا سا نذرانے کا پیسہ بھی پاس میں رکھا، حضرت سے ملاقات کروں گا، زیارت کروں گا، پیر صاحب سے دعا کرواؤں گا، نذرانہ پیش کر کے واپس آؤں گا۔ جس کا پیر بریلی ہے بریلی جا رہا ہے، جس کا پیر کی چھوچا میں ہے وہ کی چھوچا جا رہا ہے، جس کا پیر بدایو میں ہے وہ بدایو جا رہا ہے، جس کا پیر مہرولی میں ہے مہرولی جا رہا ہے، جس کا بغداد میں ہے بغداد جا رہا ہے، جس کا اجمیر میں ہے اجمیر جا رہا ہے، جس کا پنڈوا میں ہے پنڈوا جا رہا ہے۔ سب چلے اپنے پیر سے ملاقات کر دو، اور پیر سے جا کر ملاقات کیا، اپنا دکھ درد سنایا، اپنی دکھ بھری کہانی سنایا، دعائیں کروا لیا، گھر چلا آیا۔ ایک ہفتہ گزر گئے، پریشانی اب بھی موجود ہے، ایک مہینہ گزرا، پریشانی اب بھی موجود ہے، 2 مہینے گزرے، پریشانی اب بھی موجود ہے، 6 مہینے گزرے، پریشانی اب بھی موجود ہے۔ دعا کروایا تھا امام سے، پریشانی ختم نہیں ہوئی، دعا کروایا تھا پیر صاحب سے، پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ سے
चाहता हूँ। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, गौर से मेरे जुमले सुनना। मैं जानता हूँ पीर से मुलाकात करना चाहिए, पीर की ज़ियारत करना चाहिए, पीर से दुआएं करवाना चाहिए। हर मुश्किल का हल दुआ है। ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर समझती है दुआओं के असर से। दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है, दुआ से इंसान का मुकद्दर बदल जाता है, दुआ से इंसान का नसीबा बदल जाता है। मगर है दुआ करवाने के लिए अजमेर जाने वालों सुनो, और बगदाद जाने वालों सुनो, और मारहरा जाने वालों सुनो, और बरेली जाने वालों सुनो, और किछोचा जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता बगदाद ना जाओ, मैं ये नहीं कहता अजमेर ना जाओ, मैं ये नहीं कहता मारहरा ना जाओ, मैं ये नहीं कहता बदायूं मत जाओ, मैं ये नहीं कहता पंडवा मत जाओ। जाओ जाओ अपने पीर से जाकर मिलो, लेकिन अगर दुआ करवाना हो तो दुआ करवाने के लिए मारेली मत जाओ, दुआ करवाने अजमेर न जाओ, दुआ करवाने के लिए किछोचा न जाओ, दुआ करवाने के लिए अजमेर न जाओ, दुआ करवाने के लिए बरेली शरीफ न जाओ। अगर दुआ की जरूरत हो, परेशानी घेर ले, अपनी माँ से जाकर दुआ करवा लो, अपनी माँ से जाकर दुआ करवा लो, तेरी परेशानी का खात्मा हो जाएगा, तेरे मुश्किलों का हल